بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 85 سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ حنین۔ دیکھیں، ساری دنیا کی یہی ایک ذہنیت ہے کہ کثرت تعداد جو ہے وہ فتح مندی کی کنجی ہے، لیکن غزوہ حنین میں جب وادی حنین میں مشرکوں کے بہت بڑے لشکر کو بھگا دینے والے فاتح اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں سے یہ سبق ملتے ہیں کہ اصل کامیابی کبھی بھی تعداد کی مرہون منت نہیں ہوتی ہے، بلکہ فتح و کامرانی کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ رب العزت پر پکے ایمان اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنے پر موقوف ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک میں ہم بہت سی ایسی اپنی بھی غلط فہمیوں کو دور کریں گے جن کی وجہ سے کئی مقامات پر ہمیں بھی کسی نہ کسی ہزیمت کا سامنا ہوتا ہے یا ہمیں بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، مگر اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس غزوہ حنین میں سمجھائی ہیں، سکھائی ہیں، عطا فرمائی ہیں، اگر ہم نے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا، ان پر عمل کیا، تو انشاءاللہ یقیناً ہم ہر میدان میں کامیاب اور کامران رہیں گے۔ حوصلہ، استقامت، مضبوطی، ایمان، یہ اصل کنجیاں ہیں۔ فتح مندی کثرت تعداد میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین پر پکے اور سچے توکل سے ملتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک میں ہم داخل ہوں گے اور اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جتنے بھی خوف ہیں اور جتنے بھی امکانات ہیں جو کہ ہمیں مضبوطی کے بجائے ہمیں کسی نہ کسی کمی، کسی نہ کسی گمراہی یا کسی نہ کسی خامی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیں تسخیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اس درجے پر پہنچ جائے ہمارا کہ ہم ان تمام امکانات کو تسخیر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حوصلوں کو مضبوطی عطا کرے، ایمان کو سچی اور پکی ایک جس کو کہتے ہیں حرارت، وہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، انسیت، اطاعت اور وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونے کا یہ بہت بڑا سبب ثابت ہو، یہ سیرت طیبہ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ان تمام دعاؤں کے ساتھ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے حرم ابراہیم کو مشرکین کے جو تسلط تھے ان سے پاک کیا تھا، آزاد فرمایا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی آسانی سے فتح کر لیا تھا مکہ کو۔ اب جب مسلمانوں کی اس کامیابی اور قوت کو حنین کے مشرکین نے بغور دیکھا تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اہل مکہ تو بلا مقابلے ڈھیر ہو گئے اور اب مسلمانوں کا اگلا ہدف ہم ہی ہیں، تو انہوں نے زبردست جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل حنین کی حربی طاقت اور جنگی تیاریوں کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے فوراً بعد حنین کے حوازن قبیلے کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ لڑا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 12,000 تھی، جبکہ دشمن جنگجوؤں کی فوج 20,000 کے لگ بھگ تھی، اور مسلمان اپنی فوج کی کثرت پر بڑے مطمئن اور نازاں تھے۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اب یہ ٹاپک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اور باقاعدہ طور پر شروع کرتی ہوں تاکہ ہم اس کو پراپر طریقے سے سمجھیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ غزوہ حنین اس لیے بھی زبردست اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا یہ آخری معرکہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کی خبر لینے تبوک روانہ ہوئے، مگر ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب سے بڑا اور اہم ترین معرکہ حنین ہی قرار پایا ہے۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی شاندار فتح جزیرہ عرب کے مشرکوں کے تابوت میں سمجھیں کہ آخری کیل ثابت ہوئی، کیونکہ حوازن جزیرہ عرب کی سب سے بڑی قوت تھے۔ تعداد اور فوجی اسلحے کے علاوہ ان کے پاس مال مویشی کی بھی بہت کثرت تھی، اور اس اعتبار سے کوئی قبیلہ ان کے ہم پلہ نہیں تھا۔ اہل مکہ کے بعد بنو حوازن مسلمانوں کے لیے نہایت اہم
اہمیت رکھتے تھے۔ ان کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں اور مشترکہ مفادات بھی تھے، یعنی وہ مکہ کے قرب و جوار میں رہائش پذیر تھے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار فرما رہے تھے۔ ان کی بدترین شکست کے بعد ایسا کوئی قبیلہ باقی نہیں رہا تھا جو مسلمانوں کے خلاف پھر محاذ آرائی کی جرات کر سکتا۔ اس لیے غزوہ حنین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہمیں اس بات کی دلیل بھی دے گا کہ مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی، جو عظیم الشان مستقبل کی نوید بن گئی، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے اور اس کے حقائق کیا تھے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وادی حنین کیا ہے۔ وادی حنین ذوالمجاز کے پہلو میں طائف کے قریب ایک وادی تھی۔ آج بھی یہ وادی موجود ہے۔ عرفات کی جانب سے جو مکہ مکرمہ اس کے درمیان تقریباً یہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وادی کا نام عمالقہ کے حنین بن قانیہ بن محالیل کے نام پر رکھا گیا تھا، اس لیے اسے حنین کہا جاتا ہے۔ یہ عمالقہ کا ایک حنین تھا، ایک شخص تھا جس کا نام حنین تھا، اس کے نام پر اس وادی کا نام رکھا گیا۔ مکہ مکرمہ سے السیل الکبیر کی طرف رستے کی طرف سے جاتے ہیں نا جب، تو طائف جاتے ہوئے وادی حنین وادی طائف سے پہلے الشرائع کے قریب نظر آتی ہے۔ شرائع ایک چشمے یا بستی کا نام ہے۔ چشمے کا پرانا نام المشاش تھا، مگر ملکہ زبیدہ کو آپ جانتے ہوں گے کہ ہارون رشید کی یہ زوجہ تھی، اور اس نے ایک نہر بنوائی تھی جو نہر زبیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ مکہ تک پہنچائی تھی اس نے حاجیوں کو پانی کی سہولت دینے کے لیے۔ یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ چشمہ تھا جس کا پرانا نام تھا المشاش۔ پھر نیا نام جو تھا اس چشمے کا جو نیا نام تھا پھر وہ شرائع کے نام سے مشہور ہوا، اور اب وادی حنین کو وادی الشرائع کہا جاتا ہے۔ اسی وادی میں حوازن کا مسلمانوں سے فیصلہ کن معرکہ ہوا تھا۔ یہ تو میں نے آپ کو اس کی جغرافیائی اہمیت بتائی ہے کہ اس کی لوکیشن وغیرہ کیا ہے۔ اب تھوڑا سا حوازن اور ثقیف کی بستیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے، کیا تھا ان کا معاملہ۔ حوازن جزیرہ نمایاں عرب کے بہت بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ تہامہ کے نشیب سے لے کر پیشہ اور جبال السرا کے مضافات یعنی طائف، ذوالمجاز، حنین اور اوتاس وغیرہ تک رہائش پذیر تھے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو علاقے بتائے ہیں نا، یہ تمام تہامہ میں تھے، اور تہامہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا بھی حجاز کا علاقہ ہے اس کے قریب جتنے پہاڑوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، مدینہ کے، مکہ کے، طائف کے، تمام یہ تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تہامہ کے پہاڑ ہیں یہ، اور جائنٹ پہاڑ ہیں، سیاہ پہاڑ ہیں، دیکھ کے ان کو دیکھ کے ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تمام علاقہ یہ تہامہ کہلاتا ہے۔ حوازن جو تھے یہ بہت سے عربی قبائل کا جد اعلیٰ ہے یہ حوازن، اور حوازن جو تھا یہ ایک شخص تھا، اور اس کا نسب جو ہے یہ جا کر اوپر کن سے ملتا ہے؟ حوازن بن منصور بن اکرمہ بن حصفہ بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یعنی یہ پیچھے سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزرگ ہیں ان سے جا کر اس کا بھی نسب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نام سے یہ حوازنی قبیلہ کہلاتا ہے۔ ابھی جو حوازن ہے نا، ان کی اپنی آگے بہت ساری ان سے ڈرائیو ہوتی ہوئی بہت ساری ذیلی شاخیں تھیں، بہت ساری برانچز تھیں، بہت سارے اور گھرانے تھے، قبیلے تھے، ذیلی شاخیں بھی تھیں اس کی۔ یہ ساری بکر بن حوازن کے 3 بیٹوں کی اولاد ہیں، بنو سعد بن بکر بن حوازن، بنو معاویہ بن بکر بن حوازن اور بنو منبع بن بکر بن حوازن۔ یہ 3 بیٹوں کی تمام آگے ذیلی شاخیں چل رہی ہیں۔ سب سے بڑا حوازن اور اس کے آگے 3 بیٹے تھے، ان بیٹوں کی آگے جو شاخیں چل رہی ہیں، سب سے بڑا بنو منبع، یعنی یہ کہلاتے ہیں ثقیف۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ثقفی، اکثر ناموں کے آگے ثقفی آتا ہے۔ مختار ثقفی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کربلا کے بعد بہت خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں وہ، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، میں اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتی ہوں۔ مختار الثقفی بہت اونچی شخصیت ہیں، تو قبیلہ ثقیف سے ان کا تعلق تھا۔ عروہ بن مسعود الثقفی، یہ بھی آپ جانتے ہیں ثقیف سے ان کا تعلق تھا۔ آگے میں ان کا ذکر کروں گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا اونچا قبیلہ ہے۔ خیر بہرحال یہ بنو منبع یہ ثقیف ہیں، یہ عدنانی قبائل میں سے ایک مشہور قبیلہ، حوازن کی ایک اہم ترین شاخ ہے، ٹھیک ہے؟ اور منبع بن بکر بن حوازن کے بیٹے قصی کو ثقیف کہا جاتا تھا۔ ثقیف کا نام قصی یعنی پتھر دل، اس کی سختی اور سنگ دلی کی وجہ سے یہ شخص معروف تھا، ٹھیک ہے؟ قصی۔ بنو ثقیف طائف کے پہاڑوں میں رہائش پذیر تھے، اور مکہ مکرمہ ان کی زیریں جانب تھا، یعنی نیچے کی طرف تھا، جبکہ ان کا جو بالائی علاقہ تھا یہ عکاظ اور نجد تک پھیلا ہوا تھا۔ کافی بڑا علاقہ تھا، نجد یعنی کہ سمجھیں آج کا جو ریاض ہے وہاں تک پھیلا ہوا تھا۔
دوسرا گھرانہ تھا بنو سعد کا گھرانہ. یہ وہ قبیلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے ایام بسر کیے تھے. اس قبیلے کی مختلف شاخیں تاحال طائف کے جنوبی مشرقی علاقے میں آباد ہیں، جسے خیبات بنی سعد یعنی بنو سعد کے جھونپڑے کہا جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ اسی گھرانے سے تھیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کا وقت گزارا تھا. ٹھیک ہے، اس خاندان میں. پھر تیسرا جو گھرانہ بنو معاویہ، حنین کے مارکے میں حوازن کی قیادت اسی قبیلے کے سردار مالک بن عوف نصری کے ہاتھ میں تھی. یہ قبیلہ طائف کی شمالی پہاڑیوں اور وادیوں میں آباد تھا، مثلاً وادی سیل اور وادی عقیق جو کہ نجد کا بالائی علاقہ اور ان کے مضافات. آج کل بنو نصر کی 3 شاخیں شعیس، حسیکہ اور آل موسیٰ، جبکہ بنو جشم سے الدوانیہ، الخلد، عمامرہ آباد ہیں. یہ تمام آج بھی موجود ہیں. آج بھی عرب میں یہ گھرانے، یہ خاندان اسی طرح موجود ہیں. یہ ان کا میں نے آپ کو جو تھوڑا بہت حوالہ یہ دیا ہے کہ یہ کتنا بڑا خاندان تھا اور یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اب آتے ہیں ان کی جو قریش کے ساتھ تعلق داری ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دعوت اسلام کے ظہور سے پہلے جتنے بھی حروب الفجار ہوئے تھے، جتنے بھی حرب ہوئے تھے، جتنے بھی خون خرابے ہوئے تھے، مہلک خون ریزی کے بعد حوازن اور قریش کے مابین ایک گہری نسبی اور سسرالی رشتہ داریاں قائم ہو گئی تھیں. ان رشتہ داریوں کا جو مشترکہ جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جو اوریجن تھا وہ یہ تھا کہ تجارت اور زرعی مفادات مضبوط ہو جائیں، توانا ہو جائیں. ان تعلقات کی تفصیل کچھ اس طرح سے کہ کچھ ان میں نسبی رشتہ داریاں تھیں. حوازن اور قریش کا نسب مضر پر جا ملتا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یعنی حوازن اور قریش کا نسب مضر پر جا کر مل جاتا ہے. اس طرح ایک ہی دادا کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے مابین اخلاص و محبت کے بہت گہرے تعلقات تھے. دوسرا جو رشتہ تھا وہ نسبی رشتہ داری کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے اندر قرابت داری بہت مضبوط ہو گئی تھی. ان کی آپس میں شادیاں ہوئی تھیں جسے مصاہرت کہتے ہیں. مصاہرت کے رشتے بھی تھے ان میں. دونوں خاندانوں کے متعدد قابل ذکر افراد ایک دوسرے کے گھرانوں میں بھی آئے گئے تھے. ان قرابت داریوں کی جھلک میں آپ لوگوں کو یوں دکھاتی ہوں کہ اہل مکہ قریش میں سے، یعنی قریش میں سے، اہل مکہ میں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سیدہ میمونہ بنت حارث بن حزن ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. یہ بنو ہلال سے تھیں، سیدہ میمونہ بنت حارث بن حزن. ٹھیک ہے، جو بنو معاویہ بن بکر بن حوازن کی ایک شاخ ہے. بنو ہلال سے ان کا تعلق تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی یہاں پر مصاہرت تھی، یعنی بیاہے گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ میمونہ کی بہن ام الفضل لبابہ کبریٰ سے ہوئی، جن سے ان کے بیٹے عبداللہ اور فضل پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. پھر اس کے علاوہ یہ جو عروہ بن مسعود ثقفی کی والدہ سبیہ، یہ بنت عبد شمس بن عبد مناف بھی قریشی تھیں. عبداللہ بن عثمان ثقفی نے ابو سفیان کی بیٹی ام الحکم سے شادی کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والدین سیدہ حلیمہ سعدیہ اور سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے جو شوہر تھے، ان کا تعلق بھی بنو حوازن کے ذیلی قبیلے بنو سعد بن بکر سے تھا. پھر اسی طرح سے جو ابو سفیان ہے، صفیہ ابو سفیان بن حرب کی والدہ ہیں. حرب بن امیہ نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی صفیہ بنت حزن سے شادی کی تھی. تو ولید بن مغیرہ نے بھی ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن لبابہ صغریٰ سے شادی کی تھی، یعنی جو بڑی بہن تھی لبابہ کبریٰ، ان سے حضرت جناب عباس نے شادی کی تھی. اور ولید بن مغیرہ نے لبابہ صغریٰ سے شادی کی تھی. ایک لبابہ کبریٰ، ایک لبابہ صغریٰ. صغریٰ جو تھیں ولید بن مغیرہ کی اس میں تھیں، نکاح میں تھیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے عروہ بن مسعود الثقفی کے بیٹے، ان کی جو شادی تھی، ان کا نام تھا، میں آپ کو ان کا نام بتاتی ہوں. ان کا نام تھا ابی مرہ بن ثقفی. ٹھیک ہے، ابی مرہ بن ثقفی. ان کی جو بیٹی تھیں وہ، ان کا نام تھا ام لیلہ. ام لیلہ جناب امام حسین علیہ السلام کی زوجہ تھیں اور شہزادہ علی اکبر کی والدہ تھیں. اس نسبت سے شہزادہ علی اکبر بنو ہاشم سے بھی تھے اور والدہ کی طرف سے وہ بنو امیہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. ابو سفیان کی بیٹی ام لیلہ کی والدہ تھیں.
تو شہزادہ علی اکبر کی جو ننہالی رشتہ داری تھی وہ بنو امیہ کے ساتھ تھی، اور جو ددہالی رشتہ داری تھی، ددہال کا جو نسب تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا، بنو ہاشم کے ساتھ ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میدان کربلا میں انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ نسبی رشتہ داری کی وجہ سے اور اس والدہ کی طرف سے جو آپ کا جو بنو امیہ سے تعلق ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ ہماری طرف آج، ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے بنو ہاشم کا ساتھ دیا تھا، اپنے والد کی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ تو یہ تمام رشتہ داریاں وہیں نہیں رک گئی تھیں، بہت آگے تک گئی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ شرعی طالب علم ہیں، شرعی علم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ یہ کتنا گہرا تعلق ہے، کہاں سے یہ نسبتیں چل رہی ہیں۔ خیر بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، ان مضبوط نسبی اور سسرالی رشتہ داریوں کا دونوں خاندانوں کے جو جملہ معاملات تھے ان میں خاصا گہرا اثر تھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور دوسرے کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے دیکھا تھا نا کہ عروہ بن مسعود ثقفی، ان کی گفتگو دونوں خاندانوں میں موجود محترم اور احترام کا منہ بولتا ثبوت تھی، احترام کیا جاتا تھا، محبت کی جاتی تھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی ہی وہ تھے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں جو ہے یہ قریش کا اور مسلمانوں کا معاہدہ کروایا تھا، کیونکہ ان کی ایک سینگ تھی، وہ سردار تھے بنو ثقیف کے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ بعد میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں جب وفود آئے تھے، اس میں انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا تھا اور پھر بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ تو اس وقت عروہ بن مسعود ثقفی جو تھے، انہوں نے یہ جو بنو ہاشم اور یہ جتنے بھی قبائل تھے قریش کے اور تمام اور جتنے بھی یہ سارے معاملات تھے، ان سب کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کروایا تھا اور صلح حدیبیہ میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ لوگ ان کو مانتے تھے، لوگ ان کی بات کو احترام دیتے تھے، خصوصی طور پر قریش۔ مشترکہ مفادات تھے ان کے، حوازن اور قریش نسبی اور سسرالی رشتہ داریوں کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی کاروباری شراکت داریاں بھی تھیں۔ عرب کے مشہور تجارتی بازار مکہ اور طائف کے درمیان جو حوازن کے علاقے میں لگا کرتے تھے نا، یہ دونوں فریق جو تھے یہ مستفید ہوتے تھے، کیونکہ طائف آپ جانتے ہیں کہ پھولوں کا، پھلوں کا مرکز تھا، کاشتکاری کے لیے نہایت زرخیز تھا، اس لیے اہل مکہ نے بھی طائف میں باغ خرید رکھے تھے، وہ ان کے پھل مکہ لا کر بیچتے تھے، خود بھی کھاتے تھے۔ یعنی عتبہ و شیبہ کا بھی طائف میں ایک باغ تھا۔ جب یاد ہے سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کے بدنہاد شریروں کے ہاتھوں شدید زخمی ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ یہ تمام واقعات ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، ہم جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یعنی طائف کو اور مکہ کو عظیم بستیاں، یعنی جو خوبصورت یعنی ایسی بستیوں کا خطاب دیا گیا تھا، ایسی قریتین، یعنی آپ اگر سورۃ پڑھیں گے، سورۃ زخرف پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت ہے نا کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یعنی اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ وہ 2 بستیوں سے ان کی مراد مکہ اور طائف تھی۔ اسی طرح کئی مفسرین نے کہا کہ عظیم آدمی سے مراد ولید بن مغیرہ یا عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ یہ 2 لوگ اس طرح کے لوگ تھے، بہت ہی نظر والے، اہل بصیرت تھے، اہل زبان تھے اور بہت اونچے مقام مرتبے کے لوگ تھے، ان کی سینگ تھی۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ان کا تھوڑا سا بتایا ہے کہ حوازن کون لوگ تھے، حوازن کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ حوازن اور ثقیف کا جو توحید کی طرف، دعوت توحید کی طرف جو عناد تھا، وہ ظاہر سی بات ہے اس بنیاد پر تھا کہ یہ لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے اور اعزاز کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کی جو قدیم رسومات تھے ان کے عمل پر یہ فخر کرتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت کو مسترد کر دیتے تھے۔ اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ اگر قریش کو بیت اللہ کی تولیت اور حجاج کی خدمت کی بدولت پورے عرب میں نہایت ممتاز و عظیم مقام حاصل تھا، تو اگر قریش اس دعوت کو نہیں قبول کر رہے ہیں اور عداوت رکھتے ہیں اور انتہا کر رہے ہیں، تو پھر ہم بھی اس دعوت کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا ہی مظاہرہ کریں گے۔ یہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں قریش کیا کرتے ہیں۔ پھر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، قریش جو ہیں وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، تو اب یہ جو حوازن تھے ان کے ذہنوں میں بہت ہی عجیب قسم کا ایک فکر لاحق ہوئی ان کو، اور کیونکہ یہ زبردست طاقت تھے اور معلومات، افرادی قوت، جنگی اسلحے کے اعتبار سے سب سے آگے تھے، اور زمانہ جاہلیت کی بھی متعدد جنگوں میں انہوں نے بہادری کے بہت سے جوہر دکھائے تھے۔
موت سے کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا جنگوں میں۔ انہیں اپنے بہادر جنگجوؤں پر بہت ناز تھا۔ حوازن جزیرہ عرب کی ایسی قوت تھے جنہیں چیلنج کرنا دیگر قبائل عرب کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہود و مشرکین کا صفایا شروع کیا تو حوازن والے ظاہر چکنے ہو گئے۔ وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی خفیہ خبریں حاصل کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کی عددی اور فوجی قوت کا حساب بھی لگاتے رہتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ سے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے جاسوس نے خبر دی کہ مسلمان حوازن کو سبق سکھانے آ رہے ہیں، لہٰذا حوازن نے اپنے قبائل کو فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنی طاقت کا ظاہر گھمنڈ تھا اور چاروں طرف مشرکین کی شکست سے انہیں تشویش بھی ہو رہی تھی، تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ پھر جب مسلمانوں نے اہل مکہ کو بھی زیر کر لیا اور حرم ابراہیم کو بت پرستوں سے آزاد کرا لیا تو حوازن شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا اگلا ہدف صرف حوازن ہے، کیونکہ اب جزیرہ نما عرب میں اور کوئی ایسا قبیلہ باقی نہیں بچا تھا جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتا۔ اس صورتحال میں حوازن کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اسلام کی دعوت توحید قبول کر کے مسلمانوں کے بھائی بن جاتے، جس سے ان کا مال و متاع بھی محفوظ رہتا، جان بھی محفوظ رہتی، یا پھر دیگر مشرکوں کی طرح میدان جنگ میں کود پڑتے اور جو بھی نتیجہ نکلتا اسے بہرحال قبول کرتے۔ حوازن نے اپنے 30 سالہ بہادر جنگجو مالک بن عوف نصری کی قیادت میں جنگ کا راستہ چنا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے اب تک جتنی قوموں کو زیر کیا وہ سب کے سب ہم سے کمتر تھیں۔ ان کے ذہنوں میں ایک عجیب قسم کا پرائیڈ تھا، عجیب ان کو ایک زوم تھا۔ انہیں جنگ و جدال کی وہ مہارت، ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جتنی بھی قومیں جنہوں نے لڑائی کی ہے نا مسلمانوں سے پہلے، انہیں جنگ و جدال کی کوئی مہارت حاصل نہیں تھی جو ہمیں حاصل ہے۔ ان قوموں کے پاس ہم جیسی فوجی اور افرادی قوت بھی نہیں تھی، اس لیے وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو اب پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، کیونکہ اب تک وہ جنگ و جدال کے پینتروں سے آری اقوام سے ہی لڑتے آئے ہیں، اب ہم انہیں مزہ چکھائیں گے۔ مالک بن عوف نصری نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے حملے کا انتظار کرنے کے بجائے خود ان پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ چنانچہ مالک بن عوف نے حوازن کے قبائل کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مالک بن عوف نصری نوجوان تھا، نڈر کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فصیح و بلیغ خطیب بھی تھا۔ اس نے اپنی قوم کا خون گرمایا، انہیں اپنے عقیدے اور وطن کی جو حفاظت کا احساس ہوتا ہے وہ دلایا، پھر بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے متعدد و متحرک کر دیا۔ اس کی ترغیب پر ثقیف کے تمام قبائل جمع ہو گئے۔ نصر اور چشم کے لوگ بھی اسلحے سے لیس ہو کر مالک بن عوف کی قیادت میں آ کھڑے ہوئے۔ سعد بن بکر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، البتہ بنو ہلال کے جنگجو بہت کم حاضر ہوئے، ان کی تعداد 100 سے بھی کم تھی۔ قیس اعلان سے صرف یہی قبیلے آئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی ذیلی شاخیں تمام۔ پھر حوازن کے قبائل دو اور قبائل تھے، کعب اور کلاب، یہ بھی نہیں شامل ہوئے۔ حوازن کے یہ دو قبائل اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے مالک بن عوف کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ میدان کارزار کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، مگر ان کے قبیلے کے سمجھدار شخص ابن ابی برا نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر مشرق و مغرب کے مابین کسی بھی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ضرور غالب آ جائیں گے۔ اسے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلنے والا ہر لشکر ناکام و نامراد ہوگا، لہٰذا اس نے اپنی قوم کو شکست و ہزیمت سے بچانے کے لیے جنگ سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح واقعی اس کی قوم جو تھی وہ ذلت و رسوائی سے بچ گئی۔ اس وقت ثقیف کے دو سردار تھے، قارب بن اسود بن مسعود، یہ احلاف کا سردار تھا اور ان کی قیادت اسی کے ہاتھ میں تھی، اور دوسرا تھا صبی بن حارث جو بنو مالک کا قائد تھا۔ بہرحال اس کے بعد ان کے پاس نا ایک بہت بوڑھا جرنیل تھا جس کو بہت جنگی تجزیہ اور بہت سے مارکوں میں، یعنی بہت بہت بھاری تعداد میں فتح نصیب ہوا کرتی تھی۔ اس کا نام تھا درید بن سمہ۔ درید بن سمہ یہ بنو چشم کا ایک نہایت تجربہ کار جنگجو بوڑھا شخص تھا۔ اس کی عمر تقریباً 160 سال بتائی جاتی، وہ نابینا تھا۔ اس نے بھی اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ وہ ہر چند اس وقت تلوار چلانے یا نیزہ بازی کی استطاعت سے محروم تھا، مگر اس کے قیمتی مشورے اور جنگی تجربہ بہت بڑا سرمایہ تھے جسے قوم کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا قوم نے اسے ایک پالکی میں بٹھایا اور میدان جنگ میں اپنے ساتھ لے گئی۔ ادھر حوازن و ثقیف مالک بن عوف نصری کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے بیوی بچے اور مال مویشی بھی ساتھ لے آئے۔ جب سارا لشکر اوتاس میں اترا تو بوڑھے جنگجو نے بھی ظاہر ہے اس کو بھی پالکی سے اتارا گیا۔ یہ بوڑھا نیچے اترا تو اس نے زمین کو چھو کر دیکھا، پھر پوچھا کہ اپنی قوم سے، یعنی سوال کیا کہ تم مجھے کس وادی میں لے کر آئے، یہاں کون سی وادی میں پڑاؤ کیا ہے؟ قوم نے جواب دیا کہ یہ اوتاس کا مقام ہے۔ تجربہ کار بولا،
یہ وادی گھوڑوں کی بھاگ دوڑ کے لیے بہترین جگہ ہے، نہ یہ سطح مرتفع ہے، نہ یہاں نوکیلے پتھر ہیں، نہ یہ بھری مٹی کا میدان ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اونٹوں کے بلبلانے کی، گدھوں کے بولنے کی یعنی ڈھینچو کرنے کی، اور بکریوں کے میانے کی، گایوں کے ڈکرانے کی، بچوں کے چیخنے کی آوازیں کیسی ہیں؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب جنگیں کیا کرتا تھا تو یہ تمام آوازیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں تو صرف مجاہدین ہوتے تھے، لیکن اس وقت ماحول بالکل مختلف تھا اور وہ نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی قوم نے بتایا کہ مالک بن عوف کے حکم پر سب لوگ اپنے بیوی، بچے، مال مویشی بھی میدان کارزار میں ساتھ لے کر آئے ہیں۔ بوڑھے درید بن سما نے پوچھا، مالک کدھر ہے؟ لوگوں نے مالک کو بلایا اور عرض کی، لیجئے مالک حاضر ہے۔ پھر ان کے مابین یہ گفتگو ہوئی۔ درید بن سما نے کہا کہ اے مالک، تم اپنی قوم کے سردار بن گئے ہو، تم ایک نہایت معزز شخص سے لڑنے جا رہے ہو، آج کے دن کے اثرات مدتوں رہیں گے۔ مالک، کیا وجہ ہے کہ اونٹوں کے بلبلانے اور بکریوں کے، گایوں کے، گدھوں کے اور بچوں کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں؟ مالک بن عوف نے جواب دیا کہ میں جنگجوؤں کے ساتھ ان سب کے بیوی بچے اور مال مویشی بھی لے آیا ہوں۔ درید نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مالک نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ہر شخص کے بیوی بچے اور مال مویشی اس کے ساتھ ہوں گے تو ان کی حفاظت کے لیے وہ خوب جواں مردی کا مظاہرہ کرے گا اور بے جگری سے جان لڑا دے گا۔ درید نے مالک کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے بکریوں کے چرواہے، تمہیں جنگی چالوں کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ اللہ کی قسم، شکست خوردہ کو کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ اگر تمہیں فتح نصیب ہوئی تو تمہارے کام وہی شخص آئے گا جو تلوار اور نیزے سے بہادری کے جوہر دکھائے گا، اور اگر تم کو شکست ہوئی تو تم اپنے اہل و عیال اور مال و مویشی سب کچھ کھو دو گے اور ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ درید نے پوچھا، کعبہ اور کلاب کدھر ہے؟ قوم نے جواب دیا، ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ درید نے کہا کہ ان کا نہ ہونا گویا شجاعت و بصالت کا غائب ہونا ہے، یعنی تم نے نہایت جنگجو ماہروں کو، بہادروں کو کھو دیا ہے۔ اگر آج کا دن فتح و کامرانی کا دن ہوتا تو وہ یہاں ضرور موجود ہوتے۔ کاش تم بھی کعب اور کلاب جیسا فیصلہ کرتے۔ میری مانو، واپس چلے جاؤ۔ مگر قوم نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ پھر درید نے پوچھا، تم میں سے کون کون حاضر ہے؟ قوم نے عرض کیا، عامر بن عامر اور عوف بن عامر حاضر ہیں۔ درید نے کہا، یہ دونوں عامر کے میمنے، ان میں سے کسی سے تمہیں نفع و نقصان کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور رکھو گے تو تمہاری دیوانگی ہوگی۔ درید کی یہ باتیں مالک بن عوف کو بہت بری لگیں۔ اس نے ان باتوں کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لا کے دیا، اور حالانکہ درید نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنی پوری قوم کے شاہ سواروں کے سامنے جو ہے نا ذلیل ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے سب کو خطرے میں ڈال دیا ہے، یہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا تم نے۔ ابھی بھی اپنی قوم کو لوگ قلعوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، انہیں بلند و بالا پہاڑوں میں چھپا دو، پھر گھڑ سواروں کے لشکروں کے ساتھ ان بے دینوں یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ بے دین ہیں۔ تو درید کہہ رہا تھا کہ ان مسلمانوں سے جا کر جب مقابلہ کرو، اگر تم فتح یاب ہوئے تو تمہاری قوم تمہارے پاس آ جائے گی، اگر تم شکست کھا گئے تو اس صورت میں کم سے کم تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی محفوظ رہیں گے۔ مالک بن عوف اپنی جواں مردی، شجاعت، نو عمری میں ملنے والی قیادت کے نشے میں چور تھا۔ اسے بزرگ حربی ماہر کی نصیحتیں بالکل بھی پسند نہیں آئیں، اس پر بہت ہی گراں گزری۔ اس کے فیصلے کے برخلاف اس بوڑھے کی کوئی بات مان کر اس نے تاریخ میں اس کا نام رقم کرنا پسند نہیں کیا، اور یہی چاہا کہ اقوام اسے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ لہٰذا وہ فوراً بولا کہ نہیں، میں تیرا کوئی مشورہ قبول نہیں کروں گا، میں اپنا ہرگز فیصلہ تبدیل نہیں کرنے والا۔ تو بوڑھا ہو گیا، سٹھیا گیا، تیرے بعد تجھ سے زیادہ اچھے جنگی ماہر پیدا ہو چکے ہیں جو قوم کی بہتر قیادت کر سکتے ہیں۔ درید نے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حوازن والو، اللہ کی قسم اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شخص تمہارے معاملے میں تمہیں رسوا کرائے گا، یہ تمہیں دشمن کے حوالے کر دے گا اور خود فرار ہو کر ثقیف کے علاقے میں جا چھپے گا، یعنی ثقیف کے قلعے میں جا کے چھپ جائے گا۔ لہٰذا واپس چلے جاؤ، اسے لڑنے مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ سن کر مالک نے اپنی تلوار سونت لی اور بولا، اللہ کی قسم اے حوازن والو، تمہیں صرف میری اطاعت کرنی، ورنہ میں اپنی تلوار سے اپنے ہی پیٹ میں اس تلوار کو گھونپ کے خودکشی کر لوں گا۔ لوگ اس کی دھمکی کا اثر لے کر فوراً ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جوان آدمی ہے، خون جوش مار، اگر اس نے کوئی غلط حرکت کر دی تو ہمارے پاس تو کوئی قیادت ہی نہیں ہے، لہٰذا بس ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اسی کے ہاتھ پر جو ہے اپنی تمام تر جنگی جو صلاحیت ہے اس کو وقف کریں اور ہم اسی کے ساتھ لڑیں۔ لہٰذا وہ سب جو تھے اس کی باتوں میں آ گئے۔ اب ہوا کیا کہ حوازن کے لوگ اپنے ہم عقیدہ بت پرستوں کی پے در پے شکستوں سے پیچ و تاب کھاتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کی ہر نئی فتح ان کے لیے خوف و ہراس میں اضافے کا سبب بنتی تھی، اس لیے ان کے جو جاسوس تھے نا، وہ مسلمانوں کی خبر لیتے رہتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کتنی تعداد میں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے سردار مالک بن عوف کی قیادت میں زبردست جنگی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس دوران میں مالک نے 3 جاسوس روانہ کیے تاکہ وہ مسلمانوں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی حاصل کریں۔ تینوں جاسوس مسلمانوں کے لشکر کی ٹوہ لینے گئے، مگر وہ ایسی دردناک حالت میں واپس آئے جو دل دہلا دینے والی تھی۔ ان کے تمام جوڑ
ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بمشکل واپس آئے۔ مالک بن عوف نے ان کی حالت دیکھی تو حیرت اور خوف سے پوچھنے لگا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے چت کبرے گھوڑوں پر سفید رنگ کے کچھ لوگ دیکھے، پھر چند ہی لمحے میں ہماری یہ درگت بن گئی۔ اللہ کی قسم ہمارا مقابلہ انسانوں سے نہیں ہے، ہم فرشتوں سے لڑنے جا رہے ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری مانو، اپنی قوم کو واپس لے چلو، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ اگر باقی لوگوں نے بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیا تو ان کی بھی ویسی درگت بنے گی جیسی ہماری بنی ہے۔ مالک بن عوف نے ان خوفزدہ معذور فوجیوں کی ساری رپورٹ سنی، انہیں ڈانٹا اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر، انہیں بزدل کہہ کے، پست ہمت کہہ کے ان لوگوں کو چھپا دیا، ان تینوں فوجیوں کو چھپا دیا جو جاسوس بن کے گئے تھے، تاکہ دوسرے جنگجو جو ہیں انہیں دیکھ کر ہمت نہ ہار جائیں، اسلامی لشکر کا سامنا کرنے سے کہیں وہ لوگ گریز نہ کرنے لگیں۔ اس نے اپنی سپاہ کا مورال بلند رکھنے کے لیے اس حادثے کو دبانا اشد ضروری سمجھا، لیکن اصل صورتحال جاننے کے لیے مزید جاسوس روانہ کرنا بھی وقت کی اہم ضرورت تھا۔ لہٰذا اس نے پوچھا اپنے لشکر میں کہ کون سب سے زیادہ بہادر شخص ہے۔ لوگوں نے نشاندہی کی، اس جاسوس کو بھیجا گیا۔ وہ اپنے مشن کی کامیابی کا پورا یقین لے کر روانہ ہوا، مگر تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بھی پہلے فوجیوں کی طرح اپنے سارے جوڑ توڑ توڑوا کر نہایت خوفزدہ حالت میں واپس آ گیا۔ مالک بن عوف نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے خوبصورت چت کبرے گھوڑے پر سفید گورے لوگ دیکھے، ان پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ اللہ کی قسم دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں میری یہ درگت بن گئی۔ اپنے جاسوسوں کی یہ قابل رحم حالت دیکھ کر بھی گھمنڈی نوجوان سردار اپنے جارحانہ ارادوں سے باز نہیں آیا۔ وہ مسلسل مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرتا رہا۔ یہ در حقیقت فرشتے تھے جنہوں نے جاسوسوں کی مرمت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کی نصرت و حمایت کے لیے نازل کیا تھا۔ اب دوسری طرف کیا ہوا کہ مسلمانوں کا ظاہرہ یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے اور مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند گھوڑ سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے آگے بھیجا تھا۔ یہ دستہ حوازن کے ایک جاسوس کو پکڑ کر لایا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے راستے میں ہی تھے، نکلے ہی تھے مدینہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو آگے بھیجا، گھوڑ سواروں کو۔ ان کو رستے میں ایک جاسوس مل گیا، شروع سے ہی اپنے لیڈر مالک بن عوف کے حکم پر مسلمانوں کے متعلق یہ معلومات جمع کر رہا تھا۔ اسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے بتایا کہ حوازن نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا، وہ سارے عرب کو جمع کر کے لے آئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو جرش یعنی دمشق سے دبابہ کہتے ہیں بیسیکلی ایسی گاڑیاں جو آج کے زمانے میں جیسے بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں نا، اسے دبابہ کہتے تھے اس دور میں۔ اس نے دمشق سے منگوائی تھیں، دبابات منگوائی تھیں حوازن والوں نے، اور منجنیقیں بھی منگوائی تھیں، منجنیقیں بھی آئی تھیں ان کے پاس، یعنی فوج کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ حوازن کے لوگ جدید اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ہمارا واسطہ جو ہے اب پڑھنے والا مسلمانوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پورے حوازن کی قیادت کس کے ہاتھ میں؟ اس نے جواب دیا کہ سب کا کمانڈر مالک بن عوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا حوازن کے تمام قبائل جنگ کے لیے تیار ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بنو عامر سے کعب اور کلاب نے اس جنگ کے لیے شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔ میں مکہ مکرمہ سے گزرا تھا تو وہ لوگ ابو سفیان کی دی گئی اطلاعات پر برہم تھے، لیکن وہ خوفزدہ بھی بہت تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اس شخص کو بطور احتیاط حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا تاکہ وہ انہی کی نگرانی میں رہے۔ یہ شخص فتح مکہ تک انہی کی تحویل میں رہا، پھر فتح مکہ والے دن مسلمان ہو گیا۔ بعد ازاں مسلمانوں کے ساتھ جنگ حنین میں شریک ہو کر شہادت سے بھی سرفراز ہوا۔ سبحان اللہ العظیم، جس کے نصیب جاگتے ہیں اس کو اللہ پاک اسی طرح بہتری کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ممکنہ اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر غزوے سے قبل جنگی تیاری فرماتے تھے، ہتھیاروں اور سواریوں کا بندوبست فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دستے بنا کر ان کی کمان کسی ماہر شخص کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ حوازن کے ساتھ مارکہ آرائی کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار اپنایا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کے اجتماع کی خبریں ملیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سپاہ، اسلحے اور مالی وسائل کا اندازہ کرنے اور ان کے عزائم جاننے کے لیے سیدنا عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ ان کی رہائش حوازن کے علاقے کے بہت قریب تھی، اس لیے ان کا حوازن میں گھل مل جانا، اپنی شناخت چھپانا اور پھر معلومات لے کر خفیہ راستوں سے واپس آ جانا یہ زیادہ مشکل بات نہیں تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور حکم دیا جاؤ لوگوں میں گھل مل جاؤ، ان کی معلومات حاصل کرو، ان کے کمانڈر مالک کے
جتنے جنگی پلان ان کی خبر لاؤ۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق روانہ ہو گئے۔ وہ حوازن کے لشکر میں جا کر داخل ہوئے، وہاں 2 دن رہ کر تمام معلومات حاصل کرتے رہے، لشکر کی تعداد، اسلحے، مال مویشی کی تعداد کا اندازہ لگاتے رہے۔ حوازن کی چھاؤنی میں گھومتے پھرتے ہوئے وہ حوازن کے کمانڈر مالک بن عوف کی مجلس میں بھی پہنچ گئے۔ وہ اپنے رئیسوں کے جمگھٹے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی قوم کی شجاعت اور جنگی مہارت کی ڈینگیں مار رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے یہ باتیں کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک ہماری جیسی ماہر قوم نہیں دیکھی اور بلا بلا بلا، اس قسم کی تمام باتیں کر رہا تھا۔ یہ تمام معلومات جب لے کر حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہ فیصلہ فرمایا کہ دشمن کا مقابلہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر کیا جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا بلد امین کے تقدس اور جنگی حکمت عملی کے خلاف تھا۔ مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کی فتح کو بھی صرف 17 دن ہی گزرے تھے۔ ابھی مکہ میں بہت سے کافر اور اسلام کے دشمن موجود تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے معافی مل چکی تھی، پھر بھی وہ ابھی اپنے جاہلانہ عقیدے ہی پر قائم تھے۔ ایسے قریشی سردار بھی موجود تھے جن کی زندگی کے شب و روز اسلام دشمنی میں گزرے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کی خاموشی اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ماننے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کی طاقت سے مغلوب ہو گئے تھے اور بے بسی کے عالم میں ظاہر دانت پیس رہے تھے۔ ان کے گھروں میں اسلحے کے انبار موجود تھے، مگر انہیں چلانے والے بازو شل ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی قوت کا خوف ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ اگر انہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع میسر آ جاتا نا، جیسا کہ حوازن کے مکہ پر حملہ کرنے کی صورت میں موقع عین ممکن تھا کہ انہیں مل جاتا، اسلام کے پرانے دشمن پھر سے میدان میں کود پڑتے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے اندرونی اور بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور تیاری کر کے مکہ سے باہر نکل کر حوازن کو سبق سکھانے کا پروگرام بنایا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت اور جنگی مہارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار بصیرت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو پوری طرح مسلح کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مکہ مکرمہ کے اسلحے کے تاجر صفوان بن امیہ کے گھر پر اسلحے کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان سے تعرض نہ کیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تھا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہوگا۔ اس طرح ہر وہ شخص جو اپنا تحفظ چاہتا تھا اس نے اپنا اندر سے دروازہ بند کر لیا، اپنا جان اور مال محفوظ کر لیا۔ انہی میں ایک صفوان بن امیہ بھی تھے۔ صفوان بن امیہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک تھا جو اسلحے کے تاجر تھے مکہ میں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کے مقابلے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو بلایا اور فرمایا، اے ابو امیہ، اپنی زرہیں ہمیں دے دو تاکہ ہم کل دشمن کا مقابلہ کریں۔ صفوان دل ہی دل میں ڈرا کہ بس اب میری ساری جمع پونجی چلی گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرا اسلحہ میری رضامندی سے لیں گے یا زبردستی چھین لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم ہمیں اپنی زرہیں اور دوسرا ضروری اسلحہ ادھار دے دو، یہ اسلحہ ہم تمہیں بحفاظت واپس کر دیں گے۔ چنانچہ صفوان بن امیہ نے بخوشی 100 زرہیں ڈھال سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ زرہیں 400 تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے فرمایا کہ یہ اسلحہ میدان جنگ تک پہنچا دو۔ صفوان بن امیہ نے اپنے اونٹوں کے ذریعے یہ اسلحہ وادی اوتاس تک پہنچا دیا۔ سیرہ ابن ہشام میں یہ تمام واقعہ جو ہے لکھا ہے، المغازی الواقدی میں بھی موجود ہے۔ دوسرا جو دوسرے اقدامات میں سے جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف افراد سے قرض بھی لیا، جو غزوہ حنین کی غنیمت سے ادا کر دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں سیدنا عبداللہ بن ابی ربیہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ حنین کے موقع پر 30 یا 40 ہزار درہم قرض لیے۔ پھر جب وہ غزوے سے واپس ہوئے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادائے قرض کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کی دعا بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے گھر والوں اور مال میں برکت دے، بلا شبہ قرض کا بدلہ بر وقت ادائیگی اور شکریہ ادا کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، اسد الغابہ میں، یہ تمام میں یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری اسٹریٹجی کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک اور مالدار شخص حویطب بن عبد العزیٰ سے بھی 40 ہزار درہم قرض لیا تھا۔ حویطب فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے تھے، پھر غزوہ حنین و طائف میں شریک ہوئے تھے۔ چوتھی کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد نوفل بن حارث سے اس موقع پر مجاہدین کے لیے نیزے حاصل کیے جب نیزوں کی شدید ضرورت تھی، یعنی اس موقع پر انہوں نے حاصل کیے۔
ان کے پاس نیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ انہوں نے 3000 نیزے دے کر اسلامی لشکر کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس اعانت کو سراہتے ہوئے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نیزے مشرکین کی پشتوں کو چھنی کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو حویتب ہیں، حویتب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد نوفل بن حارث، ان کا اسلام لانا بہت دلچسپ ہے۔ ہوا کیا تھا کہ یہ بھی مکہ مکرمہ کے، یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے گودام میں ہر وقت ہزاروں نیزے موجود رہتے تھے۔ عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ نوفل جنگ بدر میں مسلمانوں کے قیدی بن گئے تھے جب جنگ بدر ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کہنے لگے میرے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جان چھڑانے کے لیے ان نیزوں کا فدیہ دو جو تم نے جدہ میں چھپا رکھے ہیں۔ اس انکشاف پر وہ ہکا بکا رہ گئے تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کے بعد میرے سوا کسی کو ان نیزوں کا علم نہیں تھا، آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ بے اختیار کلمہ شہادت اقرار کر کے مسلمان ہو گئے تھے اور جدہ میں چھپائے ہوئے 1000 نیزے انہوں نے فدیہ میں ادا کر دیے تھے۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کا یعنی اسلام لانا بھی غزوہ بدر کے موقع پر کتنا سبحان اللہ خوبصورت تھا اور عظیم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت اس میں کتنی واضح تھی۔ تو یہ وہی ہیں جن سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں نیزے طلب فرمائے تھے۔ انہوں نے نیزے دے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی انہوں نے معاونت فرمائی۔ اب یہاں رک کر ایک بہت خاص بات جو میں آپ لوگوں سے ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھ جائیں اور یہ بات جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے کرنے سے رہ جاؤں۔ اسلام نہ قرض لینے یا دینے کو معیوب نہیں سمجھتا، بلکہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا سہارا بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر صفوان بن امیہ سے اسلحہ عاریتاً یعنی واپسی کی ضمانت کے ساتھ حاصل فرمایا، اور دیگر مواقع پر بھی قرض لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے سیکھنے کو؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض لینا یا کسی کی مدد کرنا یہ باعث عار نہیں ہے، بلکہ باہمی تعاون اور اعتماد کی خوبصورت صورت ہے۔ ہمارے لوگوں کے ذہن کیا بنے ہوئے کہ ادھار بہت بری چیز ہے، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے اپنی شاپس پہ اور اپنے یعنی اپنا ایک ٹریڈ مارک بنایا ہوا ہے کہ ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریں۔ دل چھوٹے ہیں، لوگوں کے دل تنگ ہیں، صرف اس لیے اس بات کا خیال آتا ہے ان کو۔ اور دوسری طرف ایک رویہ، جو ادھار لینے والے ہوتے ہیں وہ عزت کے ساتھ واپس نہیں کرتے۔ اسلام جس بات پر سخت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ امانت داری، وقت پر ادائیگی، احسان شناسی، ان باتوں کے اوپر اسلام بہت زور دیتا ہے۔ قرض لینے والا یہ نیت رکھے کہ اسے بہترین انداز میں اور بروقت ادا کرے، کیونکہ بلا عذر ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہوتا ہے۔ اسی طرح قرض دینے والا بھی ایسا کریمانہ رویہ اختیار کرے کہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اسے شرمندگی یا احساس کمتری نہ ہو، اور قرض لینے والے کے دل میں ہمیشہ شکر گزاری اور احسان کا احساس زندہ رہنا چاہیے کہ فلاں وقت میں فلاں نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تھا۔ اس لیے اسلام کا پیغام یہ نہیں کہ ادھار سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یا ادھار تو کینچی ہے، رشتے کاٹ دیتی ہے، اور بلا بلا بلا، اور ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریں، اور اس قسم کی باتیں، یہ چھوٹی ذہنیت کی باتیں ہیں۔ دل بڑے ہونے چاہیے، کوئی شادہ ہونے چاہیے، لیکن ہر چیز کا جیسے ایک پورا پراپر ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اسی طرح ادھار کا بھی، کسی کو قرض دینے کا، کسی سے قرض لینے کا بھی ایک پراپر پروٹوکول اسلام ہمیں دے رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیانت، حسن اخلاق، وقت پر ادائیگی اور باہمی احترام، ان تمام چیزوں کے ساتھ قرض بھی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، دلوں کو قریب کرتا ہے، معاشرے کو باہم مددگار بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور سیرت طیبہ کا دیکھیں کتنا خاص، کتنا اہم ایک روشن پہلو بھی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب ہوا یہ کہ اسلامی لشکر کی تعداد کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو پوری طرح مسلح کر کے اوطاس کی طرف سفر شروع کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 12,000 مجاہدین تھے۔ 10,000 مجاہدین تو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور 2,000 افراد وہ تھے جو مکہ فتح ہونے کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، یعنی ابھی نو مسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں اپنا نائب اور امیر مقرر کیا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں رہ جانے والے مسلمانوں کو نماز پڑھائیں، اور اگر کوئی مشرک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا سد باب کریں۔ لوگوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ وہ لوگوں کو دینی احکام و مسائل اور اخلاق و آداب سکھاتے تھے۔ اسلامی لشکر جو ہے وہ جب روانہ ہوا ہے
کس تاریخ کو روانہ ہوا مکہ مکرمہ سے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ تشریف لانے کی تاریخ اور فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام فرمانے کی جو مدت ہے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مورخین نے اس تاریخ کے حساب سے اسی تاریخ کے حساب سے غزوہ حنین کی تاریخ مقرر کی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ہمیں دو طرح کے دلائل ملتے ہیں۔ ایک دلیل ہمیں علامہ ابن اسحاق اور ابن جریر طبری وغیرہ کا موقف ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ غزوہ حنین 5 شوال 8 ہجری کو ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ان علماء کرام کی دلیل یہ حدیث ہے، جو حدیث ہمیں سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں 15 دن قیام فرما رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر ادا فرمائی، نماز قصر عطا فرماتے رہے۔ تو علامہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، جبکہ رمضان کے 10 دن باقی تھے۔ دوسری جو ہم کو دلیل ملتی ہے، دوسری جو ہم کو مورخین کی طرف سے جو ہمیں رائے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ واقدی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ غزوہ حنین کے لیے بروز ہفتہ 6 شوال 8 ہجری کو روانہ ہوئے اور منگل کی شام 10 شوال کو وادی حنین پہنچے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز مکہ فتح کیا، جبکہ رمضان کے 10 دن باقی تھے۔ پھر آپ 15 دن مکہ میں قیام پذیر رہے۔ ہفتے کے روز 6 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین روانہ ہوئے اور بروز منگل 10 شوال کو شام کے وقت وادی حنین پہنچے۔ علامہ ابن سعد کا بھی یہی موقف ہے۔ دونوں اقوال اور ان کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف معمولی سا ہے، اسے دور کرنا مشکل بات نہیں ہے۔ علامہ زرقانی یہ اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ اختلاف چاند نظر آنے کی تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جن علماء نے تاریخ 6 شوال لکھی ہے انہوں نے روانگی کی رات بھی شامل کر لی، اور جنہوں نے 5 شوال بتائی انہوں نے روانگی کی رات اس میں شامل نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو کچھ علماء نے دونوں اقوال کو جمع کیا اور لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری رمضان کے آخر میں شروع کی، 6 شوال کو روانہ ہوئے اور 10 شوال کو حنین پہنچ گئے۔ اس طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح مکہ والے سال مکہ مکرمہ میں 17 دن ٹھہرے۔ تو یہ بہت ہی چھوٹا سا اور معمولی سا ہی اختلاف ہے۔ اس طرح تمام روایات جمع اور متحد ہو جاتی ہیں کہ 5 یا 6 شوال کا اختلاف معمولی بات ہے۔ ٹھیک ہے، چاند کی پیدائش کے اوپر بھی یہ موقوف ہے۔ چاند کی پیدائش کو، جب چاند کی پیدائش ہوئی، کسی نے اس دن کو، اس رات کو شامل کیا، کسی نے اس رات کو شامل نہیں کیا۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہے، لیکن بہت معمولی سے اختلاف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ تعبد معلم انسانیت ہیں، سفر ہو یا حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، کوئی بھی موقع ہو، صحابہ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتے تھے۔ موقع محل کی مناسبت سے اپنے سنہری تعلیمات کے ذریعے صحابہ کے اخلاق و اطوار سنوارتے تھے۔ ہمیشہ کم علمی کی بنا پر کسی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکیمانہ انداز میں اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت سازی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہتی تھی۔ ایسا ہی واقعہ غزوہ حنین کے لیے بھی راستے میں جاتے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2009 مسلم مجاہدین کو ان کی تعلیم و تربیت کا بھی مناسب وقت نہیں مل سکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اپنے سابقہ عقائد و نظریات کے مطابق کوئی خطا سرزد ہو جانا ایک فطری سی بات تھی ان کے لیے، مگر کیونکہ معلم انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کے لیے ہر وقت تیار تھے، لہٰذا حنین جاتے ہوئے راستے میں کفار مکہ کا ایک تاریخی درخت آ گیا تھا۔ یہ بہت بڑا سرسبز اور گھنا درخت تھا، اس کا نام ذات انوات تھا۔ کفار ہر سال اس درخت کے ساتھ میلے لگاتے اور اپنی تلواریں اس درخت کی شاخوں میں لٹکاتے تھے، یہاں جانور ذبح کرتے تھے اور پورا ایک دن اسی درخت کے پاس گزارتے تھے۔ جب اسلامی لشکر اس درخت کے پاس سے گزرا تو کفار کے میلے کی یاد تازہ ہو گئی۔ آگے بڑھے تو بیری کا ایک اور بڑا سرسبز درخت نظر آ گیا۔ اس تناور درخت کو دیکھتے ہی مختلف گوشوں سے آوازیں آنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو ہمارے لیے اس طرح ذات انوات قرار دے دیجئے جس طرح کفار کا ذات انوات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عقیدے کی اصلاح فرمائی، اللہ اکبر کہا، اللہ کی یکتائی، کبریائی اور بڑائی، بزرگی کا اعلان فرمایا، اور ان حضرات کی اصلاح فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارا یہ مطالبہ تو ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم نرے جاہل ہو، یہ تو پچھلے لوگوں کے طور طریقے ہیں، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے ضرور اپناؤ گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو صاف پیغام دے دیا کہ اسلام میں ان تمام چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
عبادت و ریاضت اور ان ساری چیزوں کو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کیا جائے گا، اس کے سوا کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ضعیف عقیدہ نہیں جوڑا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ فرما کر اپنا جو ان کا ایک بھاری ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلامی لشکر کے ہمراہ رات کو وادی حنین پہنچ کر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت اسلامی سپاہ کو قبائلی بنیادوں پر مختلف دستوں میں تقسیم فرمایا، انہیں جھنڈے عطا کیے، مہاجرین، انصار اور دیگر قبائل کو الگ الگ فوجی جھنڈے دے کر ان کے کمانڈروں کا تقرر فرمایا۔ جن صحابہ کرام کو کمان دی گئی ان میں قریش کے مہاجر بھی تھے، ان میں خزرج کے سردار بھی تھے، ان میں اوس کے لوگ بھی تھے، بنو عبد اشہل سے لوگ تھے، بنو حارثہ، بنو ظفر وغیرہ۔ ان تمام قبائل کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم عطا فرمایا اور کمان دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو پہلے سلیم قبیلے میں آئے، ان کے گھوڑ سوار دستے کو بطور ہراول دستہ مقرر فرمایا، ان کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، وہ جورانہ میں آمد تک ان کے قائد رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں یہی طریقہ کار تھا کہ جب بھی گھوڑے میسر آتے آپ انہیں ہراول دستہ بنا دیتے تھے، گویا یہ اس دور کے ٹینک اور بختربند گاڑیاں تھیں جو دشمن پر ابتدائی حملہ بولنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں اوس و خزرج کے جھنڈے سرخ اور سفید ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھنڈوں کا رنگ برقرار رکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جو بڑا پرچم اور چھوٹے پرچم یعنی جو مرحمت فرمائے وہ سفید اور سیاہ رنگ کے تھے۔ مجاہدین اسلام کے سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ذات الہی پر بھروسہ کرنے کا صحیح مطلب سمجھاتے ہوئے 2 زرہیں پہنی، سر پر مغفر اور خود پہنا، پھر اپنے سفید خچر پر سوار ہو کر وادی حنین کی گھاٹی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا کہ بھرپور طریقے سے ہر تمام تر ممکنہ مادی اسباب و وسائل اختیار کرنا توکل کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سپاہ کو قتال کی ترغیب دی اور انہیں فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرو گے تو یقیناً تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، تم ہی کامیاب رہو گے۔ اسلامی لشکر فجر کے دھندلکے میں وادی حنین کی گھاٹی سے اترنا شروع ہوا تو اہل لشکر کا خیال یہی تھا کہ وادی کے وسیع میدان میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوگا، مگر حوازنی کمانڈر نے بڑی مہارت وادی کی تنگ گھاٹیوں میں، دروں میں اور پیچ در پیچ جتنے بھی نشیب و فراز تھے ان میں بے شمار جنگجو گھات میں بٹھا رکھے تھے جو مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ مسلمان ان خفیہ کمین گاہوں سے یکسر بے خبر تھے، وہ جو ہی وادی میں داخل ہوئے ان پر چاروں طرف سے یلغار کر دی گئی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک حملہ کہاں سے ہوا ہے۔ ابھی صبح کا اجالا پوری طرح نمودار بھی نہیں ہوا تھا بلکہ فجر کا دھندلکا ہی چھایا ہوا تھا۔ اچانک تیروں کی بچھاڑ شروع ہو گئی اور بنو سلیم کا جو گھڑ سوار دستہ تھا وہ تیروں کی زد میں آ گیا۔ یہ لوگ تیروں سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے کسی کی آواز پر کان نہیں دھرا، وہ اپنے ہی لشکر کو روندتے ہوئے دور نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیادہ فوج کے 9 مسلم بھی راہ فرار ڈھونڈنے لگے۔ حوازنی کمانڈر کا پلان کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت قدمی تھی اس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور حتمی کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ جو شکست کے ابتدائی اسباب ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اسلامی لشکر فتح مکہ کی خوشی سے سرشار اور اپنی لاتعداد قوت اور شاداں فرحان جب وادی حنین کی طرف روانہ ہوا تو ان میں سے کسی کی زبان پر یہ فخریہ کلمہ ضرور آیا تھا، نکل گیا تھا ان کی زبان سے کہ آج ہمیں کثرت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو عجز و انکسار کا سبق فوراً سکھا دیا۔ انہیں یہ حقیقت سمجھا دی گئی کہ فوجی تعداد نصرت و فتح اس چیز کی محتاج نہیں ہے۔ نصرت و فتح فوجی طاقت سے نہیں ملتی بلکہ اس کا تمام تر دار و مدار اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور نصرت و حمایت پر ہوتا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے شکست کا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی شکست کی دوسری اہم وجہ حوازنی کمانڈر کا ماہرانہ جنگی پلان تھا، جس کے تحت حوازنی لشکر نے فجر کے دھندلکے میں خفیہ کمین گاہوں سے نکل کر اچانک حلہ بول دیا اور اسلامی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تیسری وجہ اس شکست کی ایک تیسری اور بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بدوؤں، طلقاء اور نہتے نوجوانوں کا میدان جنگ سے فرار ہو جانا۔ طلقاء وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن احسان فرماتے ہوئے آزاد کر دیا تھا اور وہ مسلمان ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ ہو گئے تھے۔ دوسرے لوگ تھے بدو
جب ہوازنی لشکر نے زوردار حملہ کیا تو سب سے پہلے یہی لوگ بھاگے اور مسلمانوں کو سر آغاز ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ حنین والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ میں اور ابو سفیان بن حارث، یاد رکھیے گا یہ ابو سفیان بن حرب نہیں، ابو سفیان بن حارث کی بات ہو رہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عباس اور ابو سفیان بن حارث، یہ دو لوگ ساتھ رہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، جو آپ کو فضوہ بن نفاسہ جذامی نے بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ جب کافروں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا تو کفار کے اچانک اور بھیانک حملے کی وجہ سے مسلمان الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پامردی سے اپنے خچر کو کفار کی طرف بڑھایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھام رکھی تھی اور اسے تیز چلنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لہٰذا میں نے لگام کو تیزی سے تھام رکھا تھا، مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عباس، بیری کے درخت تلے بیت رضوان کرنے والوں کو آواز لگاؤ۔ حضرت عباس بہت بلند آواز مجاہد تھے، انہوں نے زوردار آواز سے پکارا، بیری کے درخت تلے بیت کرنے والوں تم کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر ہر طرف سے مجاہدین ایسے والہانہ انداز میں لپکے جیسے گائے اپنے بچے کی آواز پر بے سے دوڑتی ہے۔ وہ سب لبیک لبیک پکارتے ہوئے واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، اے انصاریو ادھر آؤ۔ پھر انصاری بھی، تمام قبیلے بنو حارث بن خزرج کو پکارا گیا، تمام وہ لوگ بھی شامل ہوئے، تمام لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ قبیلہ ظاہر زمانے قدیم سے جنگوں میں اور ثابت قدمی دلیرانہ حملوں میں بہت معروف رہا ہے، یہ بھی فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بیٹھے میدان کارزار کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمسان کی جنگ ہوتی دیکھی تو فرمایا، اب جنگ خوب بھڑک اٹھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور کفار کے منہ پر دے ماری۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کافر شکست کھا گئے، رب کعبہ کی قسم مشرک شکست کھا گئے۔ میں نے میدان جنگ میں نظر دوڑائی، جنگ ابھی تک زوروں پر تھی، لیکن اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں پھینکی تو وہ مشرکوں کی آنکھوں میں جا لگیں، ان کی تلواریں کند ہو گئیں، ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ منہ پھیر کر بھاگنے لگے۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر ان کا تعاقب فرما رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت قدمی ہے، سبحان اللہ العظیم، حوازنی لشکر کے اچانک حملے سے جب اسلامی لشکر میں بھگدڑ مچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں بہت کم صحابہ ثابت قدم رہ سکے۔ ان صحابہ جو ثابت قدم رہ سکے ان کی تعداد علامہ واقدی فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس دن ثابت قدم رہنے والوں کی تعداد صرف 100 تھی۔ سوچیں کہاں 12,000 ساتھ آئے تھے، لیکن ثابت قدم رہنے والے صرف اور صرف 33 مہاجر صحابہ تھے اور 67 یعنی 67 انصاری صحابی تھے۔ 33 یعنی 33 مہاجر اور 67 انصاری، باقی سب اس گھمسان کی جنگ کو دیکھ کر، اس تیر اندازی کو دیکھ کر، اس تمام بالکل پریشان کر دینے والی حالت کو دیکھ کر اور اس قدر یعنی والہانہ حملہ تھا اس کو دیکھ کر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثابت قدم رہ جانے والوں میں حضرت جو کبائر صحابہ تھے وہ شامل تھے، یعنی حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو بکر، عمر، ابو سفیان بن حارث، ان کے بیٹے جعفر، فضل بن عباس، ربیہ بن حارث، اسامہ بن زید، ایمن بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ قابل ذکر ہیں۔ اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی روز شہادت کے رتبے پر فائز بھی ہوئے تھے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تمام صحابی جو تھے یہ ڈٹ کر مسلمانوں کے ساتھ، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، باقی تمام بھاگ گئے تھے، اتنی گھبراہٹ ان کو طاری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شجاعت سے میدان میں ڈٹ کر مسلمانوں کو اپنے پاس جمع ہونے کے لیے پکارا تو مسلمان ہر طرف سے بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ جس کی سواری اڑیل ہو جاتی، واپس نہیں مڑتی تھی، یا فرار ہونے والوں کے رش کی وجہ سے اسے پلٹنا دشوار محسوس ہوتا تھا، وہ شخص اپنی سواری سے کود پڑتا تھا، سواری چھوڑ دیتا تھا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالے دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصاری، فدائیوں، مہاجرین اور اصحاب سمرہ کو الگ الگ پکارا تو وہ سب اس طرف واپس
بھاگے بھاگے چلے آئے، جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی طرف دیوانہ وار لپکتی ہے نا، سبحان اللہ، اس طرح وہ واپس آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معقول تعداد جمع ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میدان کارزار میں آگے بڑھا دیتے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ واپس آنے والوں کی خاصی تعداد دشمن پر حملہ آور ہو گئی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ صحابیات جو ہیں ان کا بھی بہت بے مثل شجاعت کا مظاہرہ یہاں پر ہم کو نظر آئے گا۔ میں آپ کو بلکہ صحابیات کے ان کی شجاعت میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے انہیں پکار کر اپنا تعارف بھی کرایا، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کی طرف ترغیب بھی دی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ اے ابو عمارہ، کیا آپ سب لوگ حنین والے دن بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، لیکن وہ نوجوان جو نہتے تھے اور ان کے پاس مناسب تیر کمان تلوار یا ڈھال نہیں تھی، وہ حوازنی لشکر کی تیر اندازی کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حوازن کا کوئی بھی تیر خطا نہ جاتا تھا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت سے ثابت قدم رہے۔ ابو سفیان بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر سے نیچے اترے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو واپس آنے کے لیے پکارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آہنگی سے فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما۔ اللہ کی قسم، جب جنگ بھڑک اٹھتی تھی اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس پناہ لیتے تھے، اور ہم میں سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جواں مردی سے لڑتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا نا، یہاں رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی ایمان افروز اور بہت ہی خوبصورت یہاں پر ایک پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ یہ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ یعنی بہت ہی خوبصورت بات کہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صرف اپنی نبوت کا اعلان کافی تھا ان کا، یہ فرما دینا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم جد امجد حضرت عبد المطلب کا نام بھی بلند فرمایا۔ یہ صرف نسب کا اظہار نہیں تھا کہ نسب کا اظہار کرنا تھا، بلکہ اپنے خاندان کی عزت، اپنے بزرگ کے وقار، ان کی وقار بھری شخصیت، ان کی سچائی، شجاعت، عظمت کو یاد کرنے کا ایک حسین انداز تھا۔ یہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اسلام نے انسان کو اپنے صالح اور باوقار بزرگوں کو بھلانا نہیں سکھایا ہے، بلکہ ان کی عزت کو اپنے کردار سے زیادہ زندہ رکھنا سکھایا ہے۔ ہمیں اپنے کردار سے اسے زندہ رکھنا ہے، زیادہ کوشش کرنی ہے، زیادہ محنت کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے عظیم کردار کو زندہ رکھیں۔ حضرت عبد المطلب وہ عظیم شخصیت تھے جن کے وقار سے قریش واقف تھے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو لوگ وزن دیتے تھے، جن کی ہیبت دشمنوں کے دلوں پر بھی اثر رکھتی تھی۔ ایسے عظیم دادا کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں لے کر گویا یہ پیغام دیا کہ جس خاندان نے عزت، امانت اور شرافت کی روایت قائم کی، میں اسی روایت کا امین بھی ہوں اور اللہ کا برحق نبی بھی۔ یہ منظر ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد بھی دلاتا ہے، جب انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ یعنی صالح آباء و اجداد کا ذکر انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اگر اس کے ساتھ تقوی اور عمل بھی ہو۔ پھر یہی چیز ہمیں سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، پھر تاریخ کا ایک اور دل ہلا دینے والا منظر جو کربلا نے دیکھا تھا، جب امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے ہر قربانی پیش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اپنا تعارف اسی طرح سے کروایا تھا، اسی طرح لوگوں کو اپنے تعارف کے ذریعے سے جھنجھوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا تھا کہ میں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں جسے تم جانتے ہو، جس کے لبوں نے مجھے چوما ہے، جس نے میرے لیے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام کا مقصد نسب پر فخر کرنا نہیں تھا، بلکہ سوئی ہوئی امت کے ضمیر کو جگانا تھا کہ تم کس کے نواسے کے سامنے کھڑے ہو،
کہاں کھڑے ہو گئے آ کے. یہ دونوں واقعات ہمیں ایک ہی حقیقت سکھاتے ہیں کہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم جد حضرت عبد المطلب کا نام لے کر خاندان نبوت کے وقار کی یاد دلائی، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر، ان کا واسطہ دے کر امت کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی. دونوں مقامات پر مقصد ایک ہی تھا، حق کی پہچان، باطل پر حجت قائم کرنا اور لوگوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلانا. یہ بھی یاد رہے کہ اسلام میں اصل فضیلت تقویٰ ہے، لیکن جب کسی پاکیزہ نسبت کا ذکر حق کی دلیل بن جاتا ہے نا، تو وہ نسبت دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حنین کی آواز اور کربلا کی صدا دونوں آج بھی اہل ایمان کے دلوں میں گونجتی ہیں. اللہ اکبر. ایک ہمیں استقامت کا سبق دے رہی ہے، دوسری ہمیں حق پر جان قربان کرنے کا درس دے رہی ہے. گویا تاریخ کے دونوں مناظر ایک دوسرے سے مخاطب دکھائی دیتے ہیں. حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق، انہوں نے جو حق کی آواز بلند کی تھی نا، وہ یقیناً ایگزیکٹلی وہی آواز تھی جو کربلا میں حسین علیہ السلام نے حق کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی تھی. حق کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی تھی، اپنا سب کچھ قربان کیا تھا. حنین اور کربلا میں دونوں کردار ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. ابھی ہم اس کی تفصیلات مزید پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے. آج ہمارے وقت کے دامن میں اتنی برکت نہیں ہے کہ میں اس کو مزید آگے فردر کنٹینیو کر سکوں. آج جتنا سیکھا سمجھا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی خطا، کوئی شارٹ کمنگ اللہ سے درگزر فرمائے. اللہ ہم سے اسے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.